افرائیم کے کوہستانی ملک میں راما تیم صوفیم کا ایک شخص تھا جس کا نام الکانا تھا۔ وہ افرائیمی تھا اور یہ روحام بن علیہ بن توہ بن صوف کا بیٹا تھا۔ اس کے دو بیویاں تھیں، ایک کا نام ہنہ تھا اور دوسری کا نام فنینا، اور فنینا کی اولاد ہوئی پر ہنہ بے اولاد تھی۔ یہ شخص ہر سال اپنے شہر سے سیلا میں رب الافواج کے حضور سجدہ کرنے اور قربانی گزراننے کو جاتا تھا، اور ایلی کے دونوں بیٹے حفنی اور فنحاس جو خداوند کے کاہن تھے وہیں رہتے تھے۔ اور جس دن الکانا ذبیحہ گزرانتا وہ اپنی بیوی فنینا کو اور اس کے سب بیٹے بیٹیوں کو حصے دیتا تھا، پر ہنہ کو دونا حصہ دیا کرتا تھا، اس لیے کہ وہ ہنہ کو چاہتا تھا، لیکن خداوند نے اس کا رحم بند کر رکھا تھا اور اس کی سود اسے کڑھانے کے لیے بے طرح چھیڑتی تھی، کیونکہ خداوند نے اس کا رحم بند کر رکھا تھا۔ اور چونکہ وہ سال بسال ایسا ہی کرتا تھا جب وہ خداوند کے گھر جاتی، اس لیے فنینا اسے چھیڑتی تھی، چنانچہ وہ روتی اور کھانا نہ کھاتی تھی۔ سو اس کے خاوند الکانا نے اس سے کہا، اے ہنہ، تو کیوں روتی ہے اور کیوں نہیں کھاتی، اور تیرا دل کیوں آزردہ ہے؟ کیا میں تیرے لیے 10 بیٹوں سے بڑھ کر نہیں؟ اور جب وہ سیلا میں کھا پی چکے تو ہنہ اٹھی۔ اس وقت ایلی کاہن خداوند کی ہیکل کی چوکھٹ کے پاس کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اور وہ نہایت دلگیر تھی۔ سو وہ خداوند سے دعا کرنے اور زار زار رونے لگی، اور اس نے منت مانی اور کہا، اے رب الافواج، اگر تو اپنی لونڈی کی مصیبت پر نظر کرے اور مجھے یاد فرمائے اور اپنی لونڈی کو فرزند نرینہ بخشے تو میں اسے زندگی بھر کے لیے خداوند کو نظر کر دوں گی، اور اس طرح اس کے سر پر کبھی نہ پھرے گا۔ اور جب وہ خداوند کے حضور دعا کر رہی تھی تو ایلی اس کے منہ کو غور سے دیکھ رہا تھا، اور ہنہ تو دل ہی دل میں کہہ رہی تھی، فقط اس کے ہونٹ ہلتے تھے پر اس کی آواز نہیں سنائی دیتی تھی۔ بس ایلی کو گمان ہوا کہ وہ نشہ میں ہے۔ سو ایلی نے اس سے کہا، تو کب تک نشے میں رہے گی؟ اپنا نشہ اتار۔ ہنہ نے جواب دیا، نہیں اے میرے مالک، میں تو غمگین عورت ہوں، میں نے نہ تو کوئی نہ کوئی نشہ پیا، پر خداوند کے آگے اپنا دل انڈیلا ہے، تو اپنی لونڈی کو خبیث عورت نہ سمجھ۔ میں تو اپنی فکروں اور دکھوں کے ہجوم کے باعث اب تک بولتی رہی۔ تب ایلی نے جواب دیا، تو سلامت جا، اور اسرائیل کا خدا تیری مراد جو تو نے اس سے مانگی ہے پوری کرے۔ اس نے کہا، تیری خادمہ پر تیرے کرم کی نظر ہو۔ تب وہ عورت چلی گئی اور کھانا کھایا، اور پھر اس کا چہرہ اداس نہ رہا۔ اور صبح کو وہ سویرے اٹھے اور خداوند کے آگے سجدہ کیا اور راما کو اپنے گھر لوٹ گئے۔ اور الکانا نے اپنی بیوی ہنہ سے مباشرت کی اور خداوند نے اسے یاد کیا، اور ایسا ہوا کہ وقت پر ہنہ حاملہ ہوئی اور اس کے بیٹا ہوا، اور اس نے اس کا نام سیموئیل رکھا، کیونکہ وہ کہنے لگی، میں نے اسے خداوند سے مانگ کر پایا ہے۔ اور وہ شخص الکانا اپنے سارے گھرانے سمیت خداوند کے حضور سالانہ قربانی چڑھانے اور اپنی منت پوری کرنے گیا، لیکن ہنہ نہ گئی، کیونکہ اس نے اپنے خاوند سے کہا، جب تک لڑکے کا دودھ چھڑایا نہ جائے میں یہیں رہوں گی، تب اسے لے کر جاؤں گی تاکہ وہ خداوند کے سامنے حاضر ہو اور پھر ہمیشہ وہیں رہے۔ اور اس کے خاوند الکانا نے اس سے کہا، جو تجھے اچھا لگے سو کر، جب تک تو اس کا دودھ نہ چھڑائے ٹھہری رہ، فقط اتنا ہو کہ خداوند اپنے سخن کو برقرار رکھے۔ سو وہ عورت ٹھہری رہی اور اپنے بیٹے کو دودھ چھڑانے کے وقت تک پلاتی رہی۔ اور جب اس نے اس کا دودھ چھڑایا تو اسے اپنے ساتھ لیا، اور 3 بچڑے اور 1 ایفا آٹا اور مے کی 1 مشق اپنے ساتھ لے گئی، اور اس لڑکے کو سیلا میں خداوند کے گھر لائی، اور وہ لڑکا بہت ہی چھوٹا تھا۔ اور انہوں نے ایک بچڑے کو ذبح کیا اور لڑکے کو ایلی کے پاس لائے، اور وہ کہنے لگی، اے میرے مالک، تیری جان کی قسم، اے میرے مالک، میں وہی عورت ہوں جس نے تیرے پاس یہیں کھڑی ہو کر خداوند سے دعا کی تھی۔ میں نے اس لڑکے کے لیے دعا کی تھی، اور خداوند نے میری مراد جو میں نے اس سے مانگی پوری کی، اس لیے میں نے بھی اسے خداوند کو دے دیا۔ یہ اپنی زندگی بھر کے لیے خداوند کو دے دیا گیا ہے۔ تب اس نے وہاں خداوند کے آگے سجدہ کیا۔ آمین۔